بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو رزق کے بند دروازے کھولنے کی 8 کنجیوں کے بارے میں بتایا تھا جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں، اور ہم نے آپ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید 8 کنجیوں کے بارے میں اور بتائیں گے۔ اگر آپ ان 8 اور 8 16 کنجیوں کو یاد کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے رزق کی بندش نہیں رہے گی۔ جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں رزق کے بارے میں، وہ سارے حل ہو جائیں گے، اور خالق کائنات اپنے خزانوں سے بے شمار اور بے حساب رزق عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اگلے نمبر کو، لیکن ہم نے اس کو 1 سے ہی شروع کریں گے، گنیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں 8 اور اس ویڈیو میں بھی ہم 8 ہی گنیں گے۔ ویسے یہ 9واں نمبر ہے، لیکن ہم ویڈیو کے لحاظ سے ہی رکھیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ تو اگلا نمبر جو ہے اس ویڈیو کے اعتبار سے پہلا نمبر جو ہم رزق کی اگلی کنجی آپ کو بتانے جا رہے ہیں، وہ کمزوروں سے حسن سلوک کرنا۔ یہ رزق کی کشادگی کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ کمزور، لاچار، بھوکوں کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا معنی یہ ہے کہ یعنی جو تم میں سے کمزور ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تم کو رزق ملتا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان پر خرچ کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ عملوں کے اوپر پکڑ فرماتے تو زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ تو ہمیں جو مل رہا ہے وہ کون سا ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے؟ کیا پتہ کہ اس فقیر بھکاری کی دعا لگ گئی ہو، کسی کمزور کی دعا لگ گئی ہو، اور ہم نے کسی کی اخلاقی نصرت کی ہو اور اس کی دعا لگ گئی ہو، کسی کے غم میں اس کا ساتھ دیا اور اس کی دعا ہمیں لگ گئی۔ دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، آج کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے کمزوروں کا خیال رکھو۔ ناظرین اکرام، یہ کمزوروں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ رزق کی ایک بہترین کنجی ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت پر توکل رکھنا۔ فراخی رزق کا یہ ایک بہترین عمل اور ایک کنجی ہے جو رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ جیسے خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تفصیل حدیث مبارکہ میں اس طرح سے آتی ہے کہ اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت تمہیں رزق ایسے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور واپس جب وہ آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو یہ طریقہ بتایا ہے اس کو سمجھ لینا ہمیں چاہیے۔ ایک پرندے کا کون سا کوئی ایسا کاروبار ہے، لیکن وہ اللہ کے توکل اور بھروسے پر خالی پیٹ نکل جاتا ہے اور خالق کائنات اس کو رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت پر توکل اگر ہوگا تو ہی ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ وسعت رزق کے لیے تیسری چابی، تیسری کنجی یہ ہے
کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس بندے کو شکر کرنے کی توفیق مل جائے اس کا رزق کم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو شکر ادا کرتا ہے میں اس پر نعمتوں کو اور زیادہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے ان کو قید کر لو۔ جس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو قید کر لیا، یعنی وہ نعمتیں اس کے پاس ہی رہیں گی، کہیں نہیں جائیں گی۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم بہت معروف ہیں، اور وہ ان کے حکم کو دیکھیں پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت ہی زیادہ علم، حکمت، دانائی عطا کی۔ ان کا شکر کے بارے میں قول یہ ہے، اور وہ قول کون سا ہے؟ وہ قول یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنی نعمتوں کو چھن جانے کے لیے پیش کرتا ہے، یعنی وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھ سے یہ نعمت چھین لے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ ان نعمتوں کو نکیل ڈال کے اپنے پاس قابو کر لیتا ہے، تو شکر ادا کر کے اللہ کی نعمتوں کو نکیل ڈال لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 4 کے اوپر کون سی کنجی ہے وہ جان لیجئے، اہل خانہ کو سلام کرنا۔ یہ بھی ایسا عمل ہے جس سے رزق بڑھ جاتا ہے، یعنی آدمی جب اپنے گھر آئے تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے، گھر والوں کو سلام کرے۔ اب بتائیے یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی ضمانت اللہ رب العزت نے لی، اگر وہ زندہ رہے گا تو اس کو اللہ ایسا رزق دے گا جو اس کے لیے کافی ہوگا، جب مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ ان تینوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے اہل خانہ کو سلام کرے۔ تو ناظرین اکرام یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اب بتائیے اس عمل پر رزق کا دروازہ کھلنے کا کتنا بڑا وعدہ ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، دفتروں میں دوستوں کے سامنے بڑے کھلکھلا کر ہنس رہے ہوتے ہیں، گھر میں قدم رکھا تو منہ بنا لیا، پارا ہائی ہو گیا۔ خود کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جب گھر آتا ہوں تو پارا چڑھ جاتا ہے۔ دراصل یہ آگ شیطانیت ہے، اصل میں شیطان بندے کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اس کو وہ گدھا ملا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے، اتنے سے عمل سے رزق کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ عمل کتنا آسان اور مختصر ہے لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس لیے جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام ضرور کیا کریں۔ نمبر 5 کے اوپر والدین کی فرما برداری، یہ بھی ایسا عمل ہے جو رزق بڑھا دیتا ہے۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ 5 چیزوں سے رزق زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ پر مداومت، صدقہ کریں، اپنے مال میں سے اللہ رب العزت کے حضور خرچ کرتے رہیں۔ نمبر 2 صلہ رحمی سے، نمبر 3 جہاد سے، نمبر 4 ہمیشہ باوضو رہنا، اور نمبر 5 والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ اگر والدین دین سے روکتے ہیں تو پھر ان کا مقام خود گر جاتا ہے، دین کے مقابلے میں والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ہر معاملے میں ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، ایسا نہیں ہوگا، ان کی پھر بھی ان کا ادب و احترام کیا جائے گا۔
جیسے کسی نے پوچھا کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اس دنیا میں تم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، یعنی ماں باپ اگر مشرک ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، ان کا احترام کرتے رہو۔ نمبر 6 کے اوپر جو کنجی آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ہے کہ باوضو رہنا، باوضو رہنا۔ ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاقہ کی نوبت ہے، رزق میں برکت وسعت نہیں ہے، گھر میں فاقے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال الدم علی الطہارۃ یوسع علیک الرزق، فرمایا کہ تم ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے رزق کو وسیع کر دیں گے۔ یہ بھی بہت آسان سا عمل ہے، جب بھی وضو ٹوٹے اسی وقت نیا وضو کر لو، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو شیطان سے بھی بچنے کا ذریعہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے الوضو صلاح المومن فرمایا کہ وضو مومن کا ہتھیار، یہ دشمن سے بچنے کے لیے ہتھیار ہے۔ آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں، اس عمل کی وجہ سے شیطانی وسوسے بھی کم ہوں گے، برکت بھی آ جائے گی، اور برکت بھی آ جائے گی۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اس سے اگلی کنجی جو آپ کو دینے جا رہا ہوں میں 7 نمبر کے اوپر، وہ ہے چاشت کی نماز پڑھنا۔ رزق میں اضافے کا ایک اور یہ عمل ہے، ایک اور یہ وظیفہ، چاشت کی نماز۔ یہ صلاۃ الضحیٰ کہلاتی ہے۔ 9-10 بجے جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ گرمی کی وجہ سے اونٹ کے پاؤں جلنے لگے تو اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ وقت کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے کسی حال میں بھی نہ بھولے، غافل نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اس وقت اگر تم 2 نفل پڑھ لیتے ہو، چاشت کی نماز پڑھ لیتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ رزق وسیع ہو جائے گا۔ نمبر 8 کے اوپر اور 16 چابیوں میں سے 16ویں نمبر کے اوپر کون سی چابی ہے، اس کو سن لیجئے اور ان سب کے اوپر پھر عمل کیجئے۔ وہ ہے سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ۔ اس کو پڑھیے، اس کو پڑھیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پرسی کے لیے آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا اعلیٰ کا حاجہ، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ نہیں، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کچھ ہدیہ دے دیتا ہوں، فرمایا نہیں ضرورت نہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا اب تک کوئی بیٹا نہیں، ساری بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کو فائدہ ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود کا یقین اتنا بنا ہوا تھا، فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، وہ ہر رات کو سونے سے پہلے پڑھتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ارشاد کیا فرمایا ہے کہ جو بندہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ وہ کنجیاں ہیں، یہ وہ چابیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ رزق بڑھ جاتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، اور رزق اتنا بڑھ جاتا ہے ساری ضرورتیں، حاجتیں ساری کی ساری پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو نوٹ کیجئے، اپنی زندگی میں ایک ایک کر کے ان کو لاتے جائیے، اپنی زندگی کو اس کے اوپر قائم کر دیجئے، پھر دیکھیے کس طرح رزق کے جتنے مسائل ہیں سارے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی حفظہ اللہ تعالی، ان کی خطبات فقیر کی جلد نمبر 30 کے اندر آپ وسعت رزق کے عنوان سے جو ان کا ایک خطبہ ہے، اس کو ضرور تفصیل کے ساتھ پڑھیے۔ بہت سے موتی ہیں جو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی حفظہ اللہ تعالی نے اس میں پرو رکھے ہیں۔ اس کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔